अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम सब उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम हस्बे रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 4, जिसका आपके लिए तहरीर करी है सैयदा तहसीन। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर चलते हैं ओ गर्ल यू आर माइन की एपिसोड 4 की तरफ। एग फ्राई करेंगी? असफी ने पैन में ऑयल डालकर उसे एग और चम्मच थमाते हुए कहा। तो मीनू ने असफी को ऐसे देखा जैसे उसने पता नहीं इससे केटू सर करने का मुतालबा कर दिया हो। एग को पैन के किनारे पर मार कर तोड़ें और फ़ौरन से पैन के सेंटर में करेंगी तो एग पैन के अंदर गिरेगा। असफी ने उसकी मुश्किल आसान करने के लिए उसे एक डेमो भी दिया, लेकिन मीनू ने पैन के किनारे पे अंडे को तोड़ने की कोशिश तो की थी, जो आधा पैन के बाहर किनारे पर जा लगा और आधा पैन के अंदर सेंटर की बजाय किनारे पर ही चिपक गया। और इसी दौरान गर्म तेल की छींट उड़ती हुई मीनू के हाथ पर गिरी थी। उसके हाथ से चम्मच छूटकर कहीं जा गिरा। वो अपना हाथ पकड़े बिलबिला उठी थी जब आप दवा हाथ दाखिल हुई। दिखाए मुझे। असफी भी सब कुछ भूल भाल कर फिक्रमंदी से उसकी सिम पढ़ा, लेकिन वो तो आंखों में आंसू लिए उसकी सिम देखती अपने हाथ को छुपा गई थी। अरे ये क्या असफी, बच्ची को तुम यहाँ किचन में क्यों ले आए? जब तक बहू के हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरेगा ये किचन में बिल्कुल कदम भी नहीं रखेगी। भाई मैं और कशफ है ना, वो नाजुक पली बच्ची है, तुम जानते भी हो उसे ये सब कुछ करना नहीं आता, फिर भी उसे इम्तिहान में डाल रहे हो। आबदा ने बेटी के कान खींचे थे। आंटी, ये मुझे कह रहे थे कि तुम मेरे सारे काम तो करोगी ही, साथ ही साथ घर के सारे काम भी तुम्हें ही करने हैं। कपड़े धोना, उन्हें प्रेस करना, किचन के सारे काम, घर की सफाई, अब से सब कुछ मुझे करना होगा। कोई एक दिन की दुल्हन के साथ भला ऐसे करता है? मुझसे एग ठीक से फ्राई नहीं हुआ तो पकड़कर मेरा हाथ तक जला डाला। आपका बेटा जल्लाद है। जब ये शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों आपने ज़बरदस्ती इनकी शादी मुझसे की? अब इंतकाम ये सब कुछ करके मेरी ज़िंदगी अजीरन बना देना चाहते हैं। असफी तो वालदा की बात पे और कुछ मीनू के हाथ जलने पर परेशान होते खामोशी ही इख्तियार कर गया था, लेकिन मीनू ने तो उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए शिकायती बॉक्स का मुंह ही खोल दिया था और ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें भी कह डाली जिन्हें सुनकर असफी की सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि मुंह भी मारे हैरत के खुल चुका था। असफी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तुमसे कम से कम इन सब बातों की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैं तो समझती थी तुम अपने बाबा की परछाई हो। वो औरत ज़ात की कितनी इज्जत करते थे, और एक तुम हो, अपनी ही बीवी को सताने पे तुले हो। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो साफ साफ पहले बताते, कम से कम हम इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह तो ना करते। ऐसे ही करना है तो ठीक है, मीनू को मैं उसके मैके भेजूंगी, आबदा ने ताज्जुब से कहा, जबकि मीनू असफी की साइड से गुजरते हुए आँख का एक कोना दबाती फातिहाना मुस्कुराहट उछाले किचन से बाहर निकल गई थी। असफी नहीं चाहता था कि वो मीनू की किसी भी बात की तरदीद करके उसे आबदा की नज़र में गिराता, क्योंकि उसे पता था वो तो उनका बेटा है, आज नहीं तो कल उसकी तरफ से आबदा अपना दिल साफ़ कर लेती, लेकिन बहू की तरफ दिल साफ़ करना मुश्किल हो जाता। लिहाजा उसने अपने अमल पर शर्मिंदा होते हुए उनसे माफ़ी मांग ली थी और उनका दिल भी कतरे मुतमईन हो गया था कि उनका बेटा अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जाओ बेटा, बहू अपने कमरे में गई है, उससे सॉरी कह के मना लो और आइंदा ऐसा कुछ मत करना उसे। तुम जानते हो ना वो आसाइशों की आदी थी, अभी तो उसे इस माहौल में घुलने मिलने में कुछ वक्त लगेगा, और तुम चले हो एक ही दिन में उससे सब कुछ करवाने। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। पहले ये कोशिश करो कि यहाँ इसका दिल लग जाए, बाकी सब बात की बातें हैं। आबदा ने रसान से समझाते हुए बेटी की कमर थपथपाई तो वो सर को अस्पात में हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब आ गया था। फर्स्ट एड बॉक्स उठाए वो अपने कमरे में चला आया। वो मीनू के पास सोफे पर बैठ गया था और उसका हाथ पकड़े उस पर दवा लगाने लगा था। मैं लगा लूँगी। मीनू ने उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करने की कोशिश की कि वहाँ से उठ सके, लेकिन नाकाम रही। असफी ने जो निगाह उसकी तरफ की थी, मीनू ने उसे देखकर बमुश्किल थूक निकला और नज़रें चुराते हुए खामोशी से बैठ गई। अब भूल जाएं कि 1 साल के बाद मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, असफी ने दवा लगाते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो मीनू को लगा असफी के अल्फाज मीनू के गले का फंदा साबित हुए हैं। क्या मतलब है इस बात का?
مینو اپنے لہجے کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کو مجھ سے دور رکھ کر 1 سال بعد اس شخص کے پاس واپس چلی جائیں گی اور وہ آپ کو قبول کر لے گا تو یہ سراسر آپ کی بھول ہے، محض آپ کا وہم ہے، کیونکہ اب وہ کبھی بھی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس کی خاطر مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ ایک گھٹیا انداز میں جو جنگ لڑی ہیں نا، اس سے باز آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر میں بھی میدان میں اتر آیا تو بہت پچھتائیں گی آپ۔ اسے پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لیں، کیونکہ میں نے سوچا تھا آپ کو محبت سے سب کو سمجھا دوں گا اور دھیرے دھیرے آپ کی آنکھوں سے جھوٹی محبت کے پردے ہٹتے جائیں گے اور آپ سب سمجھتی جائیں گی۔ لیکن اب لگتا ہے ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ کچھ لوگ محبت کے شبدوں سے پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے پھر دوسرا طریقہ کار ہی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اصفی نے دوا لگانے کے بعد بات کے اختتام پر اس پر نگاہیں کاڑھے اپنی باتوں سے اسے بہت کچھ باور کروانا چاہا، جو جواباً اسی کی آنکھوں میں جھانکتی جانے کیا کھوج رہی تھی۔ لیں، بات کریں اور اس سے پوچھیں، ابھی تو 2 روز ہی ہوئے ہیں ہماری شادی کو، کیا اس میں آپ کو اپنانے کا حوصلہ ہے؟ جبکہ آپ نے تو ابھی پورے سال کا عرصہ سوچ رکھا ہے۔ میں خود اسفند کمال اپنی غیرت کو آپ کی خوشیوں کے عوض روند کی اجازت دے رہا ہوں کہ اس سے بات کریں، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو دوبارہ اس رشتے کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے آپ۔ اصفی نے صوفے پہ ہی پڑا مینو کا موبائل اٹھایا اور اسے لاک اسکرین کھولنے کو کہا۔ مینو نے حیرت زدہ ہوتے بنا کوئی سوال کیے لاک اسکرین اوپن کی تو اصفی نے سائم کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل مینو کی سم پڑھا دیا۔ مینو نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل تھام لیا تھا۔ ہیلو، دوسری جانب سے سائم کی گھمبیر آواز سنائی دی، لیکن مینو تو ساکت بیٹھی اصفی کو دیکھ رہی تھی، جس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے بولنے کو کہہ رہا ہو۔ وہ تو خود اس وقت سولی پہ لٹکا تھا، کیونکہ دونوں کو سائم کے جواب کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے۔ میں مینو بول رہی ہوں، مینو نے بمشکل حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، کہو کیا کام ہے؟ جواب نہایت روکھے انداز میں دیا گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے سائم؟ مینو کی زبان اس ایک سوال کو پوچھتے ہوئے بہرحال لڑکھڑائی تھی۔ آر یو میڈ؟ اس اسٹوپڈ کے ساتھ سہاگ رات منانے کے بعد تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ آر یو ان یور سینسز؟ بلکہ نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہیں جو تم نے سوچ لیا کہ میں اب بھی تم سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ مس رامین، یہ جو آپ کی خوش فہمیاں ہیں نا۔ سائم ابھی بات کر رہا تھا کہ اصفی نے مینو کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اس محبت کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی قسمت کم ظرفوں پر بھی مہربان ہو جایا کرتی ہے۔ جنہیں اوقات سے زیادہ کچھ مل جائے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ اصفی نے اپنی بات کہتے ہی اس کا جواب سنے بنا کال کاٹ دی تھی، جبکہ دوسری طرف سائم اصفی کی باتیں سن کر تو انگاروں پہ لوٹ رہا تھا۔ مینو کے آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، جبکہ وہ یوں بے یقینی کے عالم میں بیٹھی تھی جیسے اس کے کانوں نے جو کچھ سنا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اصفی نے اس کا درد کم کرنے کے لیے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مینو ہوش میں آ چکی تھی اور اس شخص سے اپنے وجود کو دور کرتی اسے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر اسفند کمال، وہ مجھ سے شادی بھلے نہ کرے، لیکن مجھے آج بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اب بھی آپ سے اتنی ہی نفرت ہے، اور مجھے ہر حال میں آپ سے چھٹکارا چاہیے، کیونکہ آپ ہی اس کے اور میرے درمیان آئے تھے نا، سو آپ کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی، جس سے مجھ سے میری خوشیاں اور محبت دونوں چھیننی ہیں۔ مینو نے لفظوں کا زہر پھونکا تو وہ ساکت رہ گیا، جبکہ مینو وہاں سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی، لیکن اصفی کو اپنی باتوں سے کسی گہری کھائی میں دھکیل گئی تھی۔ دن تیزی سے سرکتے جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے اصفی نے اسے ستانا تو دور بلکہ بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا، اور مینو کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون کا دور دورہ ہے۔ آفتہ نے سفیر صاحب سے کشف کے رشتے والی بات شیئر کی تو وہ لمحے بھر کو خاموش ہو رہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ نینا اور اصفی کی شادی کرتے، لیکن جو تقدیر میں لکھا تھا اسی میں بچوں کی خوشی ہوگی، اور اب اسد کے لیے میں کشف بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے خاموش رہا کہ بٹیا بھی پڑھ رہی ہے،
وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شادی کے بعد بھی پڑتی رہتی، ہم ساری ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں۔ لیکن بچی کی عمر کی وجہ سے خاموش رہا۔ سفیر صاحب اور ان کی بیگم دونوں آبدہ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کشف کے رشتے کی بات بھی کر ڈالی۔ آبدہ تو تذبذب کا شکار ہو کر رہ گئی تھیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ بھائی صاحب، مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ میری بیٹی رخصت ہو کر آپ کے گھر جائے، اور رہی بات اصفی کی، تو بچپن سے ہی عالیہ کی خواہش تھی کہ وہ اصفی کو اپنا داماد بنائے گی۔ میری بہن تو اپنی اس خواہش کی تکمیل سے قبل ہی دنیا سے چل بسی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں، اور ویسے بھی رامین بہت پیاری بچی ہے۔ آبدہ نے رسان سے کہا تو ان کی بات کے جواب میں ناہید نے بھی لب کھولے۔ ہم جانتے ہیں آبدہ، اب ہم سے کیا چھپا رہی ہو؟ بہن تو نہیں رہی، شاید شہاب بھائی تمہیں کبھی یہ رشتہ نہ دیتے، لیکن مینو کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اور وہ گھر سے بھاگنے والی تھی کہ باپ اور بھائی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور تمہاری بیٹی کی قسمت پھوٹ گئی، اور چٹ منگنی اور پٹبیا والا کام کیا ہے تم لوگوں نے، ورنہ میری نینا جیسی لڑکی تو اصفی کے بھاگ سوار دیتی۔ ناہید کی بات پر جہاں آبدہ کا سر جھکا تھا، وہیں سفیر نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، مجھے اسد اور کشف کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں شہاب بھائی کو کشف کے رشتے کے لیے منع کر دوں گی۔ آبدہ نے اگلی ہی پل میں فیصلہ بھی کر لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتی تھیں، جو شوہر کے وفات کے بعد ان کا سہارا بنے تھے۔ سفیر بھی آبدہ کا جواب سن کر خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ مبارک ہو۔ کشف جو کچن میں ہی موجود تھی، اسد کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے بڑوں کا فیصلہ سن چکا تھا، جب ہی دبے قدم اٹھا تھا کچن کی طرف چلا آیا، اور اب کشف کے پیچھے کھڑا اسے سرگوشی کے انداز میں مبارکباد دے رہا تھا۔ کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ کشف جو اس کی اچانک آمد پر چونک گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے انجان بنتے ہوئے سوال کرنا تھی۔ اندر ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے نا، تو پھپھو ہمارے رشتے کے لیے راضی ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسد نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آخر میں سوال داغا۔ نہیں، امی یقیناً میرے لیے بہتر فیصلہ ہی کریں گی۔ کشف نے رخ موڑے اپنے رخساروں پر چھائی حیا کی سرخی کو اس سے چھپانا چاہا۔ بالکل، پھپھو نے اپنی مومی گڑیا کے حق میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت خوش رکھوں گا آپ کو۔ اسد اپنی بات کہتا مسکراتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے نکلتے ہی کشف نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو اب وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی ہوا میں موجود تھی، جسے محسوس کرتی وہ مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ ایک طرف اسد کی محبت تھی تو دوسری طرف بالاج کا جنون۔ اب جانے تقدیر میں اس کے لیے اسد کی محبت درج تھی یا بالاج کا جنون۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔